اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عقیدتوں محبتوں سے بھرا سلام پیش کرتا ہوں صاحب عرس کو، جنہیں دنیا محدث اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ علم کی آبرو، وہ تاجدار مسند تدریس، وہ استاذ الحدیث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہر لمحے پہرا دیتے رہے، جنہوں نے اپنے وابستگان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنایا۔ پھر سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کو جس نے محدث اعظم کی جانشینی کا حق ادا کیا، جو جب تک ظاہری طور پر زمین کی سطح پر رہے وہ ہم سب کے لیے اعتبار تھے، افتخار تھے، ہمارا سرمایہ تھے، ہمارے تاجدار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شہزادہ محترم اور اس وقت ہمارے لیے مخدوم ہیں حضرت قبلہ الحاج پیر محمد فیض رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور ان سے ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ ان کے شہزادے بھی ہیں صاحبزادہ محمد علی حیدر، اللہ ان کو بھی اپنے بزرگوں کا صحیح وارث بنائے۔ علماء تشریف فرما ہیں، عالمانہ فاضلانہ خطاب آپ نے سن لیے، کچھ گزارشات محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلی بات، عقیدہ اگر لچک والا ہو، عقیدہ فلیکسیبل ہو تو انسان کا کردار کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو ذرا سمجھیں، جس کے عقیدے میں لچک ہوگی اس کے کردار میں پختگی نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز عقیدہ ہے اور عقیدے کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے بھی یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، تیسرے پارے کی آخری آیت گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ کل قیامت کے دن جب کافروں کو عذاب ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ روئے زمین، جتنی بھی انٹائر ارتھ زمین ہے وہ پیور گولڈ خالص سونا بن جائے اور ہم وہ دے کر اس عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان کتنا قیمتی ہے کہ روئے زمین خالص سونا بن جائے
تو ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، ویلیویبل چیز ہے۔ جہاں پڑھو گے قرآن میں آمنو پہلے ہے، وعملوا الصالحات بعد میں ہے، اور ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا۔ تو جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی اذان اذان نہیں، اس کی نماز نماز نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں۔ پتہ چلا جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے درست نہیں، وہ لاکھوں برس نماز پڑھ لے، وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ کیونکہ ایمان تعلق مصطفیٰ کا نام ہے، جتنا تعلق درست ہوگا اتنا ایمان درست ہوگا۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے ورنہ مثالیں دیتا آپ کو۔ توجہ کیجئے، نبی سے تعلق کی اہمیت۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ لیا، خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خود سمجھ نہیں ہے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے، دولت سے تول دوں گا، اتنا دوں گا کہ گننے کی فرصت نہیں ہوگی، بس مقابلہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے کہا فکر ہی نہ کر، ہم جیسا جادوگر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ مقابلے میں آئے تو جو شخص جادوگر ہوتا ہے اس کو جادو کا علم ہوتا ہے، جادو والے کو جادو کا ٹھنڈ ہے، ذرا جواب دیں گے، گرمی آئے گی آپ کو، موجود بھی ہیں اور مجھے لگے گا کہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ جادوگر کو جادو کا علم ہوتا ہے، علم کا مطلب وہ جانتا ہے، وہ فرق کر سکتا ہے کیا چیز جادو ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں۔ وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، رب موسیٰ و ہارون۔ کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ صرف رب کہتے تو پتہ نہ چلتا، انہوں نے کہہ دیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے ان کو کہا بلایا میں نے، مقابلہ میں کروا رہا ہوں، کلمہ ان کا پڑھ رہے ہو، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، ایسی سزا کہ اس کے بعد انسان معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، اب ایمان لے آئے ہیں۔ اب میں نے جو آپ کو بات بتانی ہے وہ ابھی آئے گی۔ وہ جو جادوگر تھے وہ کافر تھے، سب سے پہلے وہ لائے ایمان۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد بنے صحابی، نبی کی صحبت پائی، ساتھ ہوئے تو کیا بن گئے؟ صحابی۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نیکی کوئی اور نہیں کی، شہید ہو گئے، جنت کے حقدار ہو گئے۔ نبی کا تعلق بتانا تھا آپ کو، کوئی نیکی نہیں کی مگر سب جنت کے حقدار ہو گئے، ایمان لائے، صحابی بنے، شہید ہو گئے۔ ارے عملوں پر اگر بات بنتی تو شیطان نے بہت عمل کیے تھے۔ بلعام باعور نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت عمل کیے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مگر نبی سے تعلق درست نہیں رہا، عبادت کام آئی؟ اونچی کہیے گا نہیں۔ تو پتہ چلا عبادت اس کی ہے جس کا نبی سے تعلق درست ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث،
یہ جو ہستی جس کا عرس منا رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان کا نبی سے تعلق کیسا تھا؟ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، راہ چلتے سے بھی پوچھ لو کہ محدث اعظم کون تھے، آپ اس کی زبان سے سن لیں گے کہ وہ نبی کے سچے عاشق تھے، وہ نبی کے وفادار تھے، وہ نبی کے اصحاب کے بھی، نبی کی اولاد کے بھی وفادار تھے، وہ غوث اعظم کے بھی وفادار تھے۔ آج ان کا 60 سال سے زیادہ ہو گئے، حضرت کا عرس منا رہے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سن لو، ہم نے یہی بات ساری دنیا کو بتانی ہے، سمجھانی ہے، یہی کرنا ہے ہم نے کہ اگر نبی سے تعلق درست نہیں تو پھر کچھ بھی اونچی کہہ دیجئے۔ شیطان نے بھی 6 لاکھ برس نماز پڑھی تھی، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا، استاد تھا نہیں، خود کو معلم الملکوت کہتا تھا، زمین کے چپے چپے پر عبادت کی تھی، فرشتوں میں رہتا تھا، ظاہر ہوا؟ اونچی گئی ہے۔ کب ظاہر ہوا؟ جب نبی کی تعظیم کا وقت آیا، جب نبی کی تعظیم کا وقت آیا اس نے تعظیم نہیں کی، مردود ہو گیا، اللہ نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیا، اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ، نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ یہ سنت اپنانا ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ جو قرآن کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے، کیا نبی کے گستاخ سے صلح ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے گستاخ سے صلح ہو سکتی ہے؟ نبی کی اولاد، آل نہیں، اولاد، آل سے مراد میں بھی ہوں، میں بھی نبی کی آل ہوں۔ بیٹھے ہیں علماء، سب سے پوچھ لو آل فرعون کا لفظ قرآن میں ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، آل سے مراد کیا ہے؟ سچے ماننے والے۔ آپ جو درود بھیجتے ہو آل پر، اس میں سارے سچے ماننے والے شامل، لیکن اولاد بدرجائے اولا، خاص طور پر تو ہم نبی کی اولاد کے بھی وفادار، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جو ان کا گستاخ ہو ہماری اس سے صلح ہو سکتی؟ اونچی۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، الف سے یہ تک ہی ہوتے ہیں نا حروف تہجی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک نبی کا ہر صحابی سچا، الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، کسی ایک کی گستاخی میرا ایمان ضائع کر دے گی، کسی ایک کی گستاخی میرا ایمان ضائع کر دے گی، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو ہر صحابی کے لیے ہمارے پاس تعظیم ہونی، آواز آئے، نبی کی اولاد سے محبت ہم سب کے پاس ہونی، اس میں کمی ہوگی تو ایمان کم ہو جائے گا۔ ادھر ہم لوگ کوئی بھی رعایت گنجائش نکال سکتے نہیں۔ یہ تھا خلاصہ محدث اعظم کے مشن کا، یہ تھا خلاصہ آپ نے جو سنا حضرت شہزادہ محدث اعظم کا، یہی مشن یہاں کا ہے۔ اس اسٹیج سے، اس مرکز سے آپ کو اس سے ہٹا ہوا پیغام مل سکتا؟ جو اس سے ہٹ جائے گا اس کا اس مرکز سے کوئی تعلق، اونچی کہہ دیجئے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب بات کیا آ گئی؟ سنیت کے نام پر، اہل سنت کے نام پر بہت سے کاروبار سامنے آ رہے ہیں جو اہل سنت نہیں ہیں، مگر بنامے اہل سنت
پیر بھی آ رہے، مولوی بھی آ رہے، نعت خوان بھی آ رہے، قاری بھی آ رہے ہیں، سیاستدان بھی آ رہے ہیں، جو سنی نہیں مگر سنیت کے نام پر آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، میڈیا ذرائع ابلاغ کو کہتے ہیں، ابلاغ کا مطلب بات پہنچانا، تو جن ذریعوں سے آپ تک بات پہنچتی ہے اس کو انگلش میں میڈیا کہتے ہیں، اور عربی میں ذرائع ابلاغ، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، اس سے آپ پر یلغار ہو رہی ہے۔ ہائیبرڈ انگلش کا لفظ ہے، اس کا آسان ترجمہ کروں خاموش جنگ۔ کیا؟ اب وہ تلوار سے نہیں، ٹینک سے نہیں، توپ سے نہیں، میزل جس کو میزائل کہتے ہیں اس سے نہیں، اب آپ کے ہاتھ میں فون دے کر انہوں نے یہ کھلونا آپ سے کھیلنے کے لیے دیا ہے، آپ تو گیم کھیل رہے ہیں مگر یہ آپ سے کھیل رہا ہے، آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہے، دماغ کی آپ کی حالت بدلی جا رہی ہے۔ اس ہائی بریڈ وار کا مطلب ہے خاموش جنگ کا شوشہ چھوڑو۔ لازمی بات ہے شوشہ چھوڑیں گے آپ فوراً فارورڈ کریں گے، آپ کو تحقیق کی عادت نہیں، ایک کے پاس آیا 50 کو جائے گا، 50 سے 500 کو، 500 سے 1000 کو، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، سیکنڈوں میں وہ بات پھیلتی ہے۔ یہی مشن تھا خارجیوں کا، یہی مشن تھا رافضیوں کا، جو آج قادیانی اور غیر مسلم آپ کو کر رہے ہیں۔ مقصد سچے پیروں سے لوگوں کو دور کر دو، سچے علماء سے لوگوں کو دور کر دو، غلط علماء کا ان کے اندر مزاج بٹھا دو جو جیب سے فتوے نکالیں، جو 500 روپے کی خاطر فتویٰ بدل دیں۔ وہ سوال میں لکھواؤں گا پھر جواب ہوگا، تو جو سوال کر رہا اس کا اب مجھے یہ بتائیں اس طرح کی جنگ کو آپ پکڑ سکیں گے؟ نہیں، تو وہ آپ کو کر رہے ہیں علماء سے دور، کہ علماء متنازع ہو جائیں۔ متنازع کا مطلب ان کے اندر ایسا الجھاؤ پیدا کر دو کہ یقین نہ کیا جائے، 10 آوازیں آئیں گی، لوگ کہیں گے مولویوں کا کام لڑنا ہے، چھوڑو ان کو یار، اپنی نماز پڑھو، اپنا جو بھی دل چاہے کرو۔ یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو الہاد، سیکولرازم، لا دینیت، اس کے لیے کام ہو رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ایجنٹ چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی دین بندے اور خدا کا معاملہ ہے، مفتی کو کوئی حق نہیں ہے فتویٰ دینے کا، جو بندے کے دل میں آئے کرے، صوفی بننے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وار ہو رہی ہے، اور یہ کب شروع ہوئی ہے؟ جب محدث اعظم نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، جب خلیفہ اعلی حضرت زمین پر نہیں ہے، مفتی اعظم نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علماء جن کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اپنے بڑوں کی روش کو چھوڑ دیا۔ سائنس کہتی ہے آگے دیکھو، سائنس کیا کہتی ہے؟ اونچی بھئی ایک کیسٹ تھی نا، کیسٹ ختم ہوئی آپ کے پاس سی ڈی آ گئی، سی ڈی ختم ہوئی آپ کے پاس چپ آ گئی، آپ کے پاس کارڈ آ گئے۔ سائنس پچھلی چیز کو مٹا کر آگے بڑھتی ہے، دین کہتا ہے پیچھے دیکھو۔ دین یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کی طرف دیکھو، چائنا کی طرف دیکھو، دین کہتا ہے گنبد خضرا کی طرف دیکھو۔ دیکھنا ہے تو داتا حجویری کی طرف دیکھو، دیکھنا ہے تو غوث جیلانی کی طرف دیکھو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو کچھ باتیں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت یلغار ہے، ایسے میں یہ جو چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں ان کے پاس، یہ میرا دعویٰ ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اس خادم کا دعویٰ ہے۔ عقیدہ اس کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں اس کا عقیدہ محفوظ۔
شیطان تو فٹ بال بنا لیتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہاں جا کے گریں گے۔ القاب کی کھیپ ہے، اپنے القاب خود لکھ لو، پینا فلیکس خود لگا لو، اپنے سوشل میڈیا پہ ٹیم بنا کے روزانہ صبح و شام پوسٹیں چڑھا لو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے ایک بینر نہیں لگایا، دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ یہ ہوتی ہے اصل چیز کہ نبی سے وفا ہوگی تو سب تمہیں پہچانیں گے، نبی سے وفا نہیں ہوگی تو کتنے ہی مشہور ہو جاؤ، عزت ملنے والی اونچی کہیے گا نہیں۔ اور اب تو کورونا گزرا، مجھے سہیل صاحب کہہ رہے تھے، نیازی صاحب کے بیٹے، کہ جی کورونا گزرا، لوگوں نے مزار پہ آنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہی تو سازش ہے ان کی، کہ اگر مزار سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو عقیدہ بگڑ جائے گا۔ تو سنیو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ عقیدہ بگڑ جائے؟ مجھے بتاؤ، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ کون سا لباس پہنتے تھے؟ برانڈ کون سا تھا؟ کس کمپنی کا کپڑا تھا؟ ٹیلر کون تھا؟ پوچھا جائے گا؟ میٹھا پسند تھا یا ترش؟ پوچھا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مکان میں رہتے تھے یا جھونپڑی میں؟ پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ یہ جس ہستی کو دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ شیخ ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، گجر ہیں، کیا ہیں؟ پوچھا جائے گا اس ہستی کو جن کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، جن کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ما کنتا ماضی، بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، اب کیا کہتے ہو؟ نہیں، کیا کہتے تھے؟ اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہ آپ کی برادری، نہ آپ کی ذات، نہ آپ کی کمائی، نہ آپ کا رہن سہن، نبی کا تعلق پوچھا جائے گا۔ سلام بریلی کے تاجدار کو، جس نے ہمیں یاد کرا دیا۔ تم پوچھتے ہو کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ میں نے ایک شعر پڑھا، محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھوں گا فرشتے نہیں جھومیں گے؟ سوچو ذرا، یہ شمع کنہوں نے روشن کی ہیں؟ جنہوں نے روشن کی ان کو امام اعظم کہتے ہیں، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، انہیں محدث اعظم کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ سبحان اللہ تو کہا ہے، مطلب سمجھے ہیں؟ میں وہ کہلوانے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ خود کہیں گے، کہلوانا نہیں ہے، مطلب سمجھے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں۔ کتنوں کو سمجھ آئی ہوگی؟ آسان کر دوں۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، عیب کہتے ہیں نقص کو، خرابی کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حضور آپ کی خوبیوں میں عیب والی، آپ کی ذات میں عیب والی کوئی بات۔ اچھا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، یہاں سے شروع ہوا وہاں ختم ہو گیا، بس آگے تک تو نہیں گیا، تو اس کو تناہی کا مطلب یعنی انتہا۔ حضور آپ کی خوبیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ان میں وہ عیب نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ سمجھا دوں، اگر پہلے سمجھایا ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں، فیصل آباد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وزن بتاتے ہوں گے کتنے پاؤنڈ کا ہوتا ہے؟
کوئی بتائے ہیں؟ 6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا، کسی کے ہاں کم زیادہ ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کسی کے ہاں بھاری بچہ پیدا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بچہ پیدا ہوا نرم و نازک ہاتھ پاؤں، لوگ کہتے ہیں سنبھال کے پکڑنا، بچے کی اس وقت کوئی ہڈی مڑ گئی تو ساری عمر مڑی رہے گی۔ 6 مہینے تک آپ بٹھاتے نہیں ہو، پانی نہیں پلاتے، صرف ماں کا دودھ یا ڈبے کا جو بھی آپ چاہو، بچہ نرم و نازک، وہ پھر بڑھتا ہے، کرالنگ جس کو گھسٹنا کہتے ہیں، پھر وہ کرالنگ شروع کرتا ہے، پھر آپ اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، سامنے کھڑے کر کے دور بلاتے ہیں اپنی طرف، آپ کو پتہ ہے یہ لڑکھڑا جائے گا، سنبھال لیتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ، میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، بڑھتے 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 جوان ہو جاتا ہے، 16-18 سال کا مضبوط جسم، پنجابی والے کہندے نے جتھوں لنگدا ہے کھے کے لنگدا ہے، ہوا کو کاٹتا ہے، آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے وہ 4 اکٹھی چڑھے گا، جسم مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد جناب عمر بڑی، جوان ہوا، جوانی کے بعد ڈھلنے لگا، 40 سال کا ہو گیا، اب عمر ڈھلنے لگ گئی، ادھیڑ عمر آ گئی، پھر 60 سال کے بعد بڑھاپے کے آثار، وہی کھال جو بڑی ٹائٹ تھی، مضبوط تھی، جھریاں یا جھریاں پڑنے لگ گئیں، رنکلز کہتے ہیں انگلش میں، جناب مضبوط ہڈیاں کمزور ہو گئیں، پہلے کمال تھا اب زوال آ گیا۔ کیا آ گیا؟ زوال۔ یار کیسا گبرو جوان تھا، اب دیکھو لاٹھی ٹیک رہا ہے، کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، زمین سے کومپل نکلتی ہے، جب درخت کی ابتدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کومپل۔ کتنی نرم ہوتی ہے، آپ چٹکی میں مسل سکتے ہو یا نہیں؟ اونچی؟ اچھا چلیں ایک مسئلہ یہاں کرتا چلوں، آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں زمین کو کھودنا ہو تو انگلی سے کھود سکتے ہیں؟ اونچی؟ آپ کو کوئی مضبوط چیز چاہیے، لوہے کی، گینتی، کئی، پھاوڑا وغیرہ وغیرہ جو نام لیتے ہیں آپ، اتنی زمین جو آپ کے ہاتھ سے نہیں آپ سے کھودی جا سکتی، آپ کو مضبوط چیز چاہیے، مگر وہ نرم و نازک کومپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے، اس کو کون طاقت دے رہا ہے؟ تو جو اللہ کومپل کو طاقت دیتا ہے وہی اپنے نبی ولی کو طاقت دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اشارہ کیا میں نے کیونکہ وقت نہیں پھیلاؤں۔ لیجئے جناب درخت نکلا، وہ بھی نرم و نازک، آپ نے اس کے ساتھ سہارے باندھ دیے، بڑھتے بڑھتے وہ مضبوط تنا ہو گیا، شاخیں پھیل گئیں، اس کے بعد جناب خزاں آئی، پتے جھڑ گئے، اس کی شاخ میں سے چھال اتری، پھر اور چڑھی، اب وہ جناب بوڑھا ہو گیا درخت، اس پہ بھی جھریاں پڑ گئی ہیں، یہ جی پرانا درخت ہو گیا، 100 سال کا، 200 سال کا، پہلے کمال تھا اب۔ اگر میں اسی طرح مثالیں دیتا رہوں، لوگ کہیں گے اللہ جو کچھ بھی بناتا ہے پہلے کمال ہوتا ہے پھر زوال ہوتا ہے، کوئی اللہ نے ایسا بھی بنایا جس پہ کمال ہی کمال ہو، جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا۔ تیرے تو وصف، اب دوسری بات بھی کر لوں اشارے میں ساتھ ساتھ، میرا دین اسلام ہے، میرا دین، میرا دین اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، مسلمان کہتے ہیں گردن رکھ دینے والے کو۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے دین پر پورا عمل کرنے والا بھی کوئی ہے؟ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس نے دین پر پورا عمل کیا ہو؟ اور اگر میں کہوں نہیں، کسی نے 80% کیا، کسی نے 70 کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب میں یہاں جتنے القاب نبی پاک کے لیتا جاؤں گا میری عمر ختم ہو جائے گی، میری آواز ختم ہو جائے گی، میرا علم ختم ہو جائے گا، نبی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ میرا امام فیصلہ کرتا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن، سخن سخن دونوں طرح پر آ جائے گا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اگر نبی کا تعلق بتاؤں گا قبر میں بھی کامیابی ہوگی، حشر میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بندہ بھاگے گا بھائی سے، یار میں تیرا بازو ہوں فکر نہ کر، اس دن کہے گا کچھ نہیں کر سکتا، سوری، انگلش بولنے کی عادت ہے نا آپ کو، معافی چاہتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں باپ سے، ماں کہے گی 9 مہینے پیٹ میں رکھا، زندگی موت کا سوال بنا تجھے جنا، کس طرح تجھے پالا، وہ کہے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ باپ کہے گا تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، جوانی لٹا دی، کہے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد کہے گی ہمیں کہہ رہے تھے باپ زندہ ہے اب کرو، نہیں۔ بیوی کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی، وہ کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ میں آپ کی بیویوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نیک ہوں گی ماشاءاللہ، وہ جو بازار میں چلنے والی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہے بیوی کے پیچھے لگ گئے، وہ بھی کہے گی کچھ نہیں، کسی کے کام نہیں آئے گا جہاں سارے منہ پھیر رہے ہوں گے، سب لست و لہا کہہ رہے ہوں گے، جو سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، ایک ہستی ہوگی میرے نبی کی جو کہہ رہی ہوگی انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا، یہ فارسی کے لفظ ہیں، چنی ایسے چنا ویسے، ایسے ویسے کیسے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا و اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جو بنیادی نقطہ آج آپ کو سمجھایا وہ یہ ہے کہ نبی سے تعلق درست ہو۔ جب تک ہمارے علماء یہی کہتے رہے، ہمارے اساتذہ یہی پڑھاتے رہے، ہمارے مشائخ اسی کی تربیت دیتے رہے، سنیوں تمہاری بہاریں تھیں، تمہاری اب بولیاں بدل گئی ہیں، غلط نہیں کہہ رہا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب بولیاں کیونکہ بولی کب، مشہور کہاوت ہے جس کا کھانا اسی کا، تو کوئی کھلا رہا ہے اسی کے،
وہ گا رہے ہیں، اور ہم جن کا کھا رہے ہیں ہم ان کے گیت گا رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب کا شعر ہے نا، زمانے بھر میں ہے مشہور، وہ میں نہیں پڑھ رہا، تو آپ جان لو یہ بولیاں میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں۔ تو ہم نے بچنا ہے یا نہیں؟ تو پھر یہاں حاضری بند کرنی چاہیے، پوچھ رہا ہوں، ان کا سبق بلا دینا چاہیے، ان کا عرس ہو تو پورا لالپور جمع ہونا چاہیے تھا، فیصل آباد، مگر کیوں یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، لوگ اب سچ اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں، اور ہم تمہاری مرضی کا سچ نہیں بولیں گے، ہم وہی بولیں گے جو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہم احمد رضا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے نبی کی رضا کی بات کی۔ ہم مصطفیٰ رضا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے نبی کی رضا کی بات کی۔ ہم سردار احمد کو کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے نبی کی رضا کی بات کی ہے۔ جو میرے نبی کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جو آیت کا حصہ پڑھا، کیونکہ حضرت نے جو ٹائم دیا اس میں سے منٹ کم رہ گئے، توجہ، والذین اتبعوہم بإحسان، ذکر ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت علی کون ہے؟ آواز آئے، سب کی نہیں آئی۔ حضرت امام حسن کون ہے؟ حضرت امام حسین کون ہے؟ حضرت سیدہ پاک کون ہے؟ نبی کی ازواج کون ہیں؟ تو ان کو صحابہ کی لسٹ سے کیا نکال دو گے؟ ان کو دگنا شرف حاصل ہے، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ان کی پیروی کرے گا بھلائی کے ساتھ، فالو کرنا، پیروی کا مطلب نقش قدم پر چلنا، جیسے کرتے ہوئے دیکھنا، محبت سے ویسے ہی کرنے لگ جانا، اس کو کہتے ہیں اتباع، آسان لفظوں میں۔ تو جو صحابہ کی، اہل بیت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا بھلائی کے ساتھ، کیا انعام ہے؟ پیر فیض رسول صاحب کی طرف سے، عثمان نوری صاحب کی طرف سے، سید ارشد صاحب کی طرف سے، مولانا یونس صاحب کی طرف سے، اور یہ پورا باغ کھلا ہوا ہے میرے بھائی جانے، مولانا باغ علی صاحب کی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور کچھ چاہیے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں، تو اور کچھ چاہیے؟ مگر یہ کب ملے گا؟ جب صحابہ کے بھی غلام ہوں گے، اہل بیت کے بھی۔ اگر کسی کو کسی صحابی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کسی صحابی کی کوئی بات سمجھ، تو آپ کو جج کس نے بنایا ہے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ کو کسی نے جج نومینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ آپ کو اختیار ہے؟ نہیں، نبی نے فرما دیا میرے صحابہ کے مشاجرات میں دخل، مشاجرات ان کے آپس کے معاملات میں دخل نہ۔ لفظ سکوت بہت بولا جاتا ہے، سکوت کے معنی خاموش ہونا، جو زیادہ شور کر رہے ہیں نا وہی کہتے ہیں سکوت کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سکوت کرو، اور بول بھی وہی رہے ہیں، تو پہلے خود تو سکوت کر لو۔ سنیں، سکوت کا مطلب کیا ہے؟ سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائل بیان نہیں کرنے، سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ بیان نہیں کرنے، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ مثلا ایمان ابی طالب کا مسئلہ،
اچھالا ہوا ہے. یہاں تک کہہ رہے ہیں جو ان کو مومن نہیں مانے وہ خود مومن نہیں. یہ کہنے والا خود ہے کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرا موقف سن لیں، میں آپ کو سمجھا دوں. جو جناب ابو طالب کو مومن مانتا ہے ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، شوق سے مانے، ہم اعتراض. جو نہیں مانتا اس پر اصرار نہیں کرتے کہ مانو. سن لیا؟ جو چپ ہے وہ عافیت میں ہے، جو چپ ہے وہ میں علماء سے نہیں، آپ سے ایک مسئلہ کرتا ہوں، آج چھیڑ رہا ہوں. جن کو نہیں معلوم ذرا سن لو، پھر سوچ کے مجھے بتانا. حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ اونچی. جس کو ان کا نام یاد ہوگا اس کو کتنی برکتیں ہوں گی، پڑھ لینا. خضر ان کا نام نہیں ہے. خضر ان کو اس لیے کہتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا. خضر، خضر، خضر جس طرح کہو ٹھیک. ان کی کنیت ہے ابو العباس. کنیت کے معنی پکارا جانے والا نام. اصل نام ہے بلیا بن ملکان. بخاری کے حاشیے پہ دیکھ لینا. بلیا، بے لام یہ الف، پکاریں بلیا، پکاریں. یاد کر لو، کئی بلاؤں سے بچ جاؤ گے اس نام کو یاد کرنے سے. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہو. بلیا بن ملکان ان کا نام ہے. ابو العباس کنیت. خضر ان کو کہتے ہیں. بات جو کر رہا ہوں دھیان سے، 1400 سال میں کتنے لوگ ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں؟ نام نہیں لے رہا. کتنے لوگ ہیں جو ان کو کیا مانتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو نبی مانتے نہیں؟ اب سنو، علماء بیٹھے ہیں فتویٰ یہ دیں گے. سوال میں، جو نبی نہیں اس کو نبی ماننا کفر ہے یا نہیں؟ سوال ہے میرا. جو نبی نہیں، مرزا قادیانی نبی نہیں، اس کو کوئی مانے گا تو کفر ہے. تو جو نبی نہیں اس کو نبی ماننا آواز کفر. اور جو نبی ہے اور اس کو نبی نہ ماننا یہ کیا ہے؟ اونچی. دونوں فتوے آپ نے دیے. اب حضرت خضر کو کچھ لوگ نبی مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. دونوں میں سے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا. پوری امت میں 2000 نام ادھر لے دوں گا، 2000 نام ادھر لے دوں گا، اور ان میں بڑے بڑے، مگر اختلافی مسئلہ ہے 1400 سال سے. کوئی نبی مانے تو نہ مانے تو کوئی فتویٰ اونچی. تو ابو طالب کے لیے کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ پوچھ رہا ہوں میں. اگر کوئی ان کو مسلمان ماننا چاہتا ہے مان لے، لیکن شور کرنے کی ضرورت نہیں. مانتا نہ مانے، خاموش رہتا ہے تو عافیت میں ہے. کیا اس بات پہ امت کو لڑوانا چاہیے؟ اونچی. ادھر یورپ میں جنگ چھڑ گئی ہے، پوری دنیا ورلڈ وار کی لپیٹ میں آ رہی ہے، اور آپ ابھی تک یہی مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن؟ اونچی. حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ باپ بیٹا صحابی ہیں یا نہیں؟ ان کی صحابیت کا کوئی بھی منکر؟ تو پھر جھگڑا کائے کا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تمام سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، مگر جب فضائل کی بات آئے گی تو مولا علی کا جو درجہ ہے امیر معاویہ کو اس کی ہوا نہیں لگی. جب مولا علی کے درجے کی بات آئے گی. لیکن صحابی ہونے میں دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. اور اللہ راضی ان سے تو ہمیں ناراض ہونے کا حق کس نے دیا ہے؟ یزید پلید ہے. یزید
جو اس کے لیے رعایت رکھے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہو سکتی بھی نہیں۔ نبی کی بیویاں ان کو مطہرات کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات۔ نبی کی اولاد خاص طور پر جو پنجتن پاک، ان کو پاک کہتے ہو تو پھر خطائیں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ جو خطا نہیں اس کو خطا کہنے پر مصر کیوں ہو؟ اور پھر ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس ہستی کو جو مانتے ہیں، محدث اعظم مانتے ہیں، ان کے شہزادے کو شمس المشائخ مانتے ہیں، اعلی حضرت کو جو سچ مانتے ہیں، ان کے لیے پیغام جو ناصبی ہے، ناصبی اہل بیت کا دشمن، رافضی جس نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہو، خارجی جو دین سے نکل گئے ہوں، تفضیلی جو غلط فضیلت دیتے ہوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سنی ہیں، نہ خارجی ہے، نہ ناصبی ہے، نہ رافضی ہے، نہ تفضیلی، ہم اہل سنت و جماعت، ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میں نے جو بیان کیا آپ کا دل اس پر مطمئن ہے یا نہیں؟ اونچی؟ تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت؟ محدث اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ کیا محدث اعظم نے اپنے اندر سے عقیدے نکالے؟ کیا اعلی حضرت نے خود سے عقیدے نکالے؟ نہیں، انہوں نے ترجمانی کی ہے قرآن و حدیث کی، اور ہمیں ان پر پورا اعتبار ہے۔ یہ ہمارے سہارا ہیں، یہ ہمارے ہاں۔ قرآن یاد کرنے والا جس کو حافظ کہتے ہو، قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے ان کی شفاعت کرے گا۔ جو شفاعت نبی کی نہیں مانتے، یہ والی مانتے ہیں۔ حاجی 70 یا 200 کی شفاعت کرے گا، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 200۔ عالم دین کوئی بتائے، کوئی بتائے، کسی کو تعداد معلوم ہو تو بتائے۔ حضرت نے مجھے ابھی ایک نوٹ دیا، میں آپ کو دے دوں گا، کوئی تعداد بتائے۔ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ جتنوں کی چاہے گا شفاعت کرے گا۔ تو ابھی ان کا دامن چھوڑ دو گے تو کل پھر پکڑ سکو گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ او منکر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل کا ماننا کام تو وعدہ کرو، اور اس میں آئے ہو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وعدہ کرو، محدث اعظم کا دامن نہیں چھوڑ، اعلیٰ حضرت کا دامن، امام اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب اس پر پکے رہو گے تو یہ ایسے لجپال ہیں، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آخری حدیث سناؤں، اور حضرت نے جو وقت دیا اس میں سے آدھا منٹ باقی ہے، اگر آدھا زیادہ لے گیا تو اوور ٹائم سمجھ لینا۔ سنیں سنیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنے اولیاء علماء حق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ فرمائے گا دنیا میں تم نے کم کھایا، موٹا
جیسا ملا پہن لیا، جہاں ملی جگہ گزارا کر لیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ علماء حق، اولیاء اللہ، اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جنت میں دوسروں کو 1 پلاٹ دینا ہے تو مجھے 2 دے دے، کو کسی کو 70 ملنی ہے تو مجھے 700 حوریں دے دے، قربان جاؤں ان اللہ والوں کے۔ یہ کہیں گے یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، وہ پھیل جائیں گے۔ اب آگے سنو، ایک کہے گا حضرت جی پہچانا مجھے؟ میں آپ کا واز سنتا تھا۔ تو واز سنتا تھا تو کیا کمال کر دیا تو نے؟ دوسرا کہے گا جی آپ میرے سامنے سے گزرے تھے، میں نے سلام کیا تھا۔ تیسرا کہے گا حضرت میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ چوتھا کہے گا حضرت میں آپ کے وہاں آیا کرتا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے، وہ بلاتے جائیں گے، اللہ کے پاس لے جائیں گے، یا اللہ یہ لو، فرمایا سب کو لے جاؤ۔ بیڑا کب؟ جب وفادار رہو گے، اور جو وفادار نہ ہو بولو اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کچھ سمجھے ہو بات؟ تو پکے رہنا۔ کیا رہنا؟ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے وقت کی پابندی کی، صاحب عرس اور ان کے شہزادے کے لیے دعا لینے کے لیے اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔